مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام سریش یوسف ہے اور میرا تعلق جیزس مشن منسٹری سے ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ دوسرا کلمہ شیئر کروں گی جو کہ نجات کا کلمہ ہے۔ پاک کلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43 آیت۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس کلمہ میں دیکھتے ہیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح کے متعلق پرانے عہد نامہ میں بہت سی پیشن گوئیاں کی گئیں، اور ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، جن میں سے یسایہ نبی کی کتاب اس کا 53 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اور اس پیشن گوئی کو ہم اس کلمہ میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دونوں ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے؟ جی ہاں، مقدس متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 44 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ڈاکو پہلے خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے، لیکن ایک وقت پر ایک ڈاکو خاموش ہو گیا، جبکہ دوسرا ڈاکو مسلسل یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہا تھا۔ یہ ڈاکو جو خاموش ہو گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکو جب اس نے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے صلیب پر درد کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں یہ الفاظ سنے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، تو وہ جان گیا کہ یہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور وہ ایمان لے آیا۔ اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوا، اور اس نے اس ڈاکو کو جھڑک کر کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور اس نے کہا کہ ہم تو اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، ہم تو اپنے کاموں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لایا، اس نے شک نہ کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو اپنی بادشاہی میں آئے، بلکہ وہ یقین سے کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور خداوند یسوع نے بھی اس کو یقین دلایا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس ڈاکو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوا، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا، اور اس نے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیا۔ جبکہ ہم دوسرے ڈاکو کی زندگی پر اگر غور کریں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہا ہے، اس کے دل میں شک ہے، اور اس کی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ خود غرضی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پہلے اس کے لیے کچھ کرے تو وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اس نے ہمیشہ کی زندگی کو نہ جانا، ہمیشہ کی زندگی اس کے درمیان تھی، لیکن اس نے ہمیشہ کی زندگی کو رد کیا۔ اسی طرح سے ہم بائبل مقدس میں بہت سے ایسے کردار دیکھتے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا، جیسے کہ یہودا اسکریوتی۔ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ تھا، لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کو نہ جانا۔ اسی طرح سے امیر آدمی کو ہم دیکھتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی سے ہی مخاطب ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اپنا مال چھوڑ اور میرے پیچھے ہو لے، تو وہ اداس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کو نہ جانا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا۔ اسی طرح سے ہم ناصرت کے لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر بہت سے معجزات نہ دکھا سکے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اسے جج کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ وہی بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ ان 2 ڈاکوؤں کی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 شخصیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے لیے معجزات کیے جائیں، پہلے ہمارے لیے کچھ کیا جائے، تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں
کہ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں جو خدا یسوع مسیح کو رد کر دیتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نجات دہندہ پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل